سورۃ النمل کی آیت نمبر 48 تا 53 تلاوت کی گئی ہے۔ کل جو واقعہ شروع ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا، وہ واقعہ آج مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں کہ آپ کے آنے سے انتشار پھیل گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے اعمال کی پاداش ہے جس کے نتیجے میں قوم میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ وہاں قوم کے سرکردہ لوگ تھے جو نامور لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ آپس میں قسم کھائی کہ ہم رات کو حملہ کریں گے اور صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو قتل کر دیں گے۔ پھر صبح جب قسم لی جائے گی تو ہم قسم کھا کر کہہ دیں گے کہ جی ہم تو رات کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے، اس لیے کہ رات تو تاریک ہے، اس میں تو آپس میں بھی اگر ہوں گے تو ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے، اور اس طرح لوگ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ معاملہ بھی دب جائے گا اور قاتلوں کو پکڑا بھی نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے صالح علیہ السلام کی قوم کے ان لوگوں کو تباہ کر دیا اور ان کو اپنے اس تدبیر پر عمل کرنے کا موقع نہ دیا۔ قرآن نے ان کی یہ کیفیت بیان کی ہے، آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور تھے شہر میں 9 بندے۔ راحت اصل میں کہتے ہیں جماعت کو، جو بہت سارے لوگ ہوں تو اس کو کہا جاتا ہے راحت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 9 بندے تھے، ان میں سے ہر بندہ اتنی قوت طاقت والا اور نام والا تھا کہ اپنی ذات میں وہ خود ایک جماعت تھا۔ جیسے وہ سورہ نحل میں ہے ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ امت کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ایک ذات، وہ اتنی بڑی موحد ذات تھی کہ جیسے پوری امت وہ ایمان لے آئے۔ تو عربی میں ایسا عام طور پر ہوتا ہے، پوری جماعت کا اطلاق ایک فرد پر کر دیا جاتا ہے جب اس کے اوصاف اچھے یا برے جو بھی ہوں۔ تو راحت اصل میں تو کہتے ہیں جماعت کو، یہاں پر 9 بندے مراد ہیں۔ یفسدون فی الارض، ان بندوں کی عادت یہ تھی کہ بستی میں بھی فساد پھیلاتے تھے، بستی سے باہر بھی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شرارت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، یہاں کی وہاں سے یہاں، اور پھر اپنے لیے وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی یہ کہے کہ جی فساد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مصلحین میں بھی شمار کرتے ہیں۔ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، منافقین کی بھی یہی صفت قرآن نے بیان کی ہے، ولا یصلحون، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر فساد ہی فساد تھا، اصلاح نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کچھ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ برائیاں کر لیتے ہیں، یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے اندر صرف فساد تھا اور کچھ نہیں تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی، لنبیتنہ واہلہ، ہم رات کو حملہ کریں گے صالح علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر، ثم پھر لنقولن لولیہ، ان کے ولی سے یا ان کے وارث سے ہم یہ کہیں گے جب وہ گواہی لینے کے لیے آئیں گے کہ کس نے قتل کیا ہے، ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، کہ ہم تو اس کے ہلاک ہونے میں شریک ہی نہیں تھے اور اس کے گھر والوں کے ہلاک ہونے میں شریک ہی نہیں تھے، اور ہم ہیں بھی سچے لوگ۔ اور اگر یہ واو حالیہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کو گواہی دیں گے کہ ہم اس ہلاکت میں شریک نہیں ہوئے، اور ہم یہ کہنے میں سچے ہوں گے۔ اس لیے کہ رات کو جب 10-15 بندے ایک ساتھ کسی پر حملہ کریں تو کس نے کہاں مارا ہے کسی کو کیا پتا، کس کے مارنے سے مرا ہے، تو ہم اس میں بھی سچے رہیں گے اور ہم جھوٹے بھی نہیں ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ پہلے درجے کے بے ایمان کافر لوگ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جھوٹ اتنی بری عادت ہے۔ دیکھیں کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے، نبی کو قتل کر رہے ہیں،
لیکن جھوٹ بولنے سے یہ بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بول دیں، یہ ہیں کافر، لیکن بری عادات میں اتنی بڑی قبیح عادت ہے جھوٹ بولنا، اور ہماری حالت یہ ہے ہم تھوڑے سے نفع کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی اس طرح نہیں تو اس طرح، یوں کر کے تو یوں کر۔ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا مومن زنا کر سکتا ہے؟ ماں جی کر سکتا ہے۔ چوری کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا نہیں؟ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ پھر انڈے بچے دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے بعد اس کے لیے 2 3 اور 3 4 اور 5 6 اور 6 7 اور غلطی ہوئی، ٹھیک ہے غلطی ہوئی، سزا دینی ہے سزا دو، معاف کرنا ہے معاف کر دو، یہ غلطی ہو گئی، اس کے لیے کیا ضرورت؟ گھروں میں عام طور پر معاملات خراب ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ اگر عورت جھوٹ بولنا شروع کر دے، شوہر کا اعتبار ختم، شوہر جھوٹ بولنا شروع کر دے، بیوی کا اعتبار ختم۔ تو رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ جب بات کرے تو اس میں اس کو گواہی اور صفائیوں کی ضرورت پیش نہ آئے، اتنی مضبوط اس کی گفتگو۔ فرمایا کہ ہم ہوں گے بھی سچے، وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو ہماری تدبیر کا پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں، ان کو ہماری تدبیر کا علم نہیں تھا۔ اس تدبیر کی تفصیل سورہ ہود میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جب تباہ کیا تو اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح نیست و نابود کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا۔ سورہ ہود کا 6واں رکوع ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ جہاں بیان ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دیا اور اس کے بعد ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی، تو وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ جب انہوں نے نافرمانی پر کمر باندھی تو اللہ نے معاملہ ایسا ان کا خراب کر دیا، ایک چیخ آئی اور صبح اپنے گھروں میں سارے مرے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آیا۔ یہاں تو انہوں نے پورے ترتیب پلان بنا کر ہم یوں کریں گے یوں کریں گے۔ تو قرآن میں یہ بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندہ کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ کی تدبیر کے سامنے بندہ بے بس ہے، اس کی نہیں چلتی۔ فانظر، بس آپ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا اب رات کو حملہ کریں گے، ہم نقصان پہنچائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ اہل کفر کی تو یہ عادت ہے، اہل ایمان کی یہ عادت نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ادنا درجہ یہ ہے کہ نقصان نہ پہنچائے۔ ٹھیک ہے اگر بگاڑ ہے، بندے سے اختلاف ہے، اپنی جگہ ہے، اس کے لیے باقاعدہ منظم سازش کرنا یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے لگ گیا کہ جی یہ میرا سیاسی مخالف، یہ میرا مذہبی مخالف، یہ میرا فلاں مخالف، اس کے پیچھے لگا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ اچھی صفات رکھی ہیں، کچھ بری صفات رکھی ہیں۔ جن لوگوں کے اندر اچھی صفات ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے اور غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ پتہ چلے گا کہ روٹی ہے کھا رہے ہیں تو پیٹ بھرے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو منافع ہوتے ہیں، بعض منفعات وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی، جیسے ہم خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، خوشبو کا مزہ تو لے لیتے ہیں اور مفت میں لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی صفات رکھی ہیں، ان سے انسان نفع حاصل کر لیتا ہے اور غیر شعوری طور پر حاصل کرتا ہے، اس کا پتہ اس کو نہیں چلتا۔ لیکن جیسے خوشبو والے کے پاس سے بندہ اٹھ کر جائے، خوشبو بھی سونگھ لے، دوسرے کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا آپ سے تو خوشبو آ رہی ہے، دوسروں کا احساس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک تدبیر کی، اللہ نے اس کو توڑ دیا، انا دمرناہم، ہم نے ان کو ختم کر دیا، وقومہم، ان کی قوم کو، اجمعین، سارے کے سارے لوگوں کو۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں ویران،
کوئی بھی نہیں ہے. اتنی طاقتور قوم، ایسی قوت والے، ایسی طاقت والے، اتنے مال و دولت والے، ایک ایک بندہ جس کو قرآن نے پوری پوری جماعت سے تعبیر کیا. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ، ویران پڑے ہوئے ہیں. بِمَا ظَلَمُوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدے کے معاملے میں کمزور پڑ گئے. اور جب بھی مادیت غالب آتی ہے تو پہلی چیز جو انسان کے اندر سرایت کرتی ہے وہ اس کے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو دانش مند ہیں، جو جانتے ہیں. وہ ان واقعات کو دیکھیں گے اور ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں گے. اگلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. فرمایا وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو ہم نے نجات دے دی. ان کی صفت کیا تھی؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ بچتے رہتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے. تو ایمان اور تقوی یہ دنیا آخرت کی کامیابی اور سعادت ہے. کفر اور اعمال بد یہ دنیا آخرت کی ناکامی ہے. یہ اس پورے واقعے کا خلاصہ اور نچوڑ یہ اس آیت میں ہے، آیت نمبر 53 میں. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. قرآن نے 4 لفظوں میں سمجھایا ہے. ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے تھے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ہم نے ان کو پار لگا دیا. تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، انداز ہے. اس میں جتنا غور کریں گے اللہ تعالیٰ اور بہت ساری راہیں کھولیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.